بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف جرمنی کے اردو پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ میں ہوں شمیم اختر۔ میں آج آپ کے ساتھ حقوق انسانی کے آزادی مذہب کے حوالے سے ایک رپورٹ شیئر کروں گی۔ ناظرین، آپ نے یقیناً یونائٹڈ اسٹیٹس کمیشن آف انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم کا نام سنا ہوگا۔ اسی کو USCIRF کہتے ہیں۔ یہ امریکہ کی دفاعی حکومت کا ایک خود مختار ادارہ ہے۔ اس کا کام بیرون ملک مذہبی آزادی یا عقیدت سے متعلق حقوق پر نظر رکھنا، بیرونی ممالک میں عقائد یا مذہبی آزادی سے متعلق خلاف ورزیوں کو مانیٹر کرنے کے علاوہ امریکی صدر، وزیر داخلہ اور کانگریس کو حکمت عملی کے بارے میں سفارشات پیش کرنا ہے۔ سال 2020 کی سالانہ رپورٹ جنوری 2019 سے لے کر دسمبر 2019 تک کے عرصے کا احاطہ کرتی ہے۔ رپورٹ میں بھارت سمیت دنیا کے تمام ممالک کو شامل کیا گیا ہے۔ ہم اس مختصر وقت میں پاکستان پر گفتگو کریں گے۔ رپورٹ میں لکھا ہے، 2019 میں پورے پاکستان میں مذہبی آزادی کا رجحان مسلسل طور پر منفی رہا ہے۔ توہین رسالت اور احمدی مخالفت قوانین کا اطلاق اور مذہبی اقلیتوں سے جبراً مذہب تبدیل کروانے کا سدباب کرنے میں حکام کی طرف سے ناکامی کے علاوہ ہندوؤں، عیسائیوں اور سکھوں کو اسلام قبول کروانے جیسے معاملات نے مذہب یا عقیدے کی آزادی کو شدت کے ساتھ محدود کیا ہے۔ اگرچہ مشہور مقدمات میں بریت کے فیصلے بھی کیے گئے، تاہم توہین رسالت کے قانون کا اطلاق جاری رہا۔ USCIRF تقریباً ایسے 80 افراد سے آگاہ ہے جو توہین رسالت کی وجہ سے پابند سلاسل ہیں، اور جن میں سے کم از کم آدھے افراد کو عمر قید یا موت کا سامنا ہے۔ مبیناً طور پر توہین رسالت پر مبنی آن لائن مواد شائع کرنے کی وجہ سے قید تنہائی میں 5 سال گزارنے کے بعد جنید حفیظ کو دسمبر 2019 میں سزائے موت دی گئی تھی۔ توہین رسالت سے متعلق بہت سے جاری مقدمات کو ایک جج سے دوسرے جج کے پاس منتقل کرنے کی وجہ سے مقدمات تاخیر کا سامنا کرتے ہیں۔ مارچ 2019 میں ایک طالب علم نے پروفیسر خالد حمید کو بظاہر اسلام مخالف تبصرہ کرنے پر قتل کر دیا تھا۔ سندھ میں 2 واقعات پیش آنے کے بعد مظاہرین نے حملہ کر کے ہندوؤں کی دکانوں اور عیسائی عبادت گاہوں کو نذر آتش کر دیا۔ پہلے واقعے میں ایک مذہبی رہنما نے مویشیوں کے ایک ہندو ڈاکٹر کو قرآنی آیات لکھے ہوئے ایک کاغذ میں دوائی لپیٹ کر دینے کے الزام میں، جبکہ دوسرے واقعے میں ایک طالب علم نے ایک ہندو پرنسپل پر توہین رسالت کے الزامات لگائے۔ پنجاب میں ایک ہجوم کی طرف سے عیسائی برادری پر اس وقت حملہ کیا گیا جب ایک مسجد کی طرف سے ان کے لاؤڈ سپیکر پر یہ اعلان کیا گیا، عیسائی برادری کی طرف سے اسلام کی توہین کی گئی۔ مزید ایک واقعہ میں کراچی میں 4 عیسائی خواتین پر توہین رسالت کا جھوٹا الزام عائد کیے جانے کے بعد ایک ہجوم کی طرف سے حملے کے نتیجے میں تقریباً 200 خاندانوں کو اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ احمدی، جن کے عقیدے کو بنیادی طور پر غیر قانونی قرار دیا گیا ہے، ان کے عقائد کی وجہ سے انہیں احکام اور معاشرے کی طرف سے ازادہی کا مسلسل سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں حکام اور ہجوم دونوں کی طرف سے ان کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اکتوبر کے مہینے میں پولیس نے پنجاب میں ایک 70 سالہ احمدی مسجد کو جزوی طور پر تباہ کر دیا۔ ہندو، عیسائی اور سکھ برادری کے نوجوان اور اکثر اوقات کم عمر عورتوں کو جبراً اسلام قبول کروانے کے لیے مسلسل اغوا کیا جاتا رہا ہے۔ کئی ایک خود مختار اداروں کے تخمینے کے مطابق ہر سال 1000 عورتوں کو جبراً اسلام قبول کروایا جاتا ہے۔ زیادہ تر کو اغوا کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ جبراً شادی کی جاتی ہے اور ان کی عصمت دری کی جاتی ہے، خاص طور پر پنجاب
اور سندھ میں ایسے مقدمات کی مناسب طور پر تفتیش کرنے میں ناکامی کی وجہ سے مقامی پولیس نے ملی بھگت کا الزام لگایا جاتا ہے۔ اگر اس طرح کے مقدمات کی تحقیق کی جائے یا عدالتی فیصلہ سنایا جائے تو مبینہ طور پر نوجوان عورت پر اس شخص کے سامنے سوالات کیے جاتے ہیں جس سے اس کے ساتھ زبردستی شادی کی گئی تھی تاکہ اس عورت کو مجبور کر کے دباؤ ڈالا جا سکے۔ اکتوبر 2019 میں سندھ حکومت کی طرف سے مذہب کی جبری تبدیلی کو غیر قانونی قرار دیے جانے کے بارے میں قانون سازی کی تجویز کو مسترد کر دیا تھا۔ مذہبی اقلیتوں کو سماجی طور پر بھی امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس میں معاشی بائیکاٹ کی رپورٹ بھی شامل ہے۔ توہین رسالت کے قانون کو اکثر اوقات جھوٹے الزامات کے ذریعے مذہبی اقلیتوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ ایسے مقدمات میں قانونی طریقہ کار کی خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ عام طور پر الزام عائد کرنے والوں کو شہادت پیش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، جبکہ ججوں پر اکثر اوقات سزا دینے کے لیے مذہبی گروپوں کی طرف سے دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ قانون میں بشمول موت کی سزا کے سخت سزائیں تجویز کی گئی ہیں۔ پاکستان نے اب تک توہین رسالت کی بنیاد پر کسی کو بھی پھانسی نہیں دی، اگرچہ الزام عائد کیے جانے اور سزا پانے والے افراد میں مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، لیکن مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو تناسب کے اعتبار سے زیادہ الزامات یا گرفتاریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اکثر اوقات توہین رسالت کے الزامات معاشرے کی طرف سے اعزار رسائی یا تشدد کے ماحول میں عائد کیے جاتے ہیں۔ زیادہ تر ملزم کمرہ عدالت تک کبھی نہیں پہنچ پاتے۔ 1990 کے بعد قانون ہاتھ میں لینے کی وجہ سے تشدد سے 62 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ چند ایک افراد پر بھی مقدمہ چلایا گیا ہے۔ یہاں تک کہ توہین رسالت کے الزام میں گرفتار افراد کا دفاع کرنے والے وکیلوں، نگران ججوں اور ایسے قانون کی مخالفت کرنے والے افراد کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ احمدیوں کو سخت قسم کی پابندیوں کا سامنا ہے۔ دستور کی دوسری ترمیم کے علاوہ ضابطۂ فوجداری کی دفعات 298 بی اور 298 سی بھی احمدیوں کو مسلمانوں کے طور پر اپنی شناخت کروانے، تبلیغ کرنے یا اپنے مذہب کے بارے میں مواد تقسیم کرنے پر اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کا نام دینے سے منع کرتا ہے۔ احمدیوں کو محض احمدی لٹریچر شیئر کرنے پر بھی قید کی سزا دی جاتی ہے۔ ان کو بطور مسلمان ووٹ ڈالنے سے بھی منع کیا گیا ہے، جبکہ مشترکہ انتخابی فہرست پر بھی ان کا اندراج کرنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ ان کو الگ انتخابی فہرستوں پر ڈال دیا گیا تھا اور سال 2018 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم نامہ جاری کیا کہ کسی بھی شخص کو شناختی دستاویز حاصل کرنے کے لیے لازمی طور پر اپنا مذہب ظاہر کرنا چاہیے۔ سول سوسائٹی کے افراد نے اصرار کیا کہ اس کا مقصد احمدیوں کو نشانہ بنانا ہے۔ انتہا پسند گروپوں کی طرف سے تشدد۔ اگرچہ حالیہ سالوں کے دوران دہشت گردی میں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن پاکستان انتہا پسند گروپوں مثلاً پاکستانی طالبان، لشکر جنگوی کا مرکز رہا ہے۔ غیر مسلموں کے علاوہ یہ گروپ اکثر اوقات شیعہ اور صوفی مسلمانوں کو قتل کرنے میں مئی 2019 میں لاہور میں ایک صوفی درگاہ پر بم سے حملہ کیا گیا، جس میں 10 افراد کو قتل کیا گیا جبکہ 20 کو زخمی کر دیا گیا۔ گزشتہ مہینے کے دوران کوئٹہ کے قریب بم کے حملے میں، جس کی ذمہ داری پاکستانی طالبان اور دولت اسلامیہ نے قبول کی تھی، ہزارہ شیعہ کے 24 افراد کو نشانہ بنایا گیا۔ صوبائی اور مقامی حکام نے محرم کے دوران شیعوں کو اضافی سیکورٹی فراہم کی تھی۔ جولائی میں جب فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا تو حکام نے انتہا پسندوں کے خلاف مروجہ قوانین کا سخت استعمال کیا اور حافظ سعید کو لشکر طیبہ کو مدد فراہم کرنے کی وجہ سے گرفتار کر لیا
اور فروری 2020 کو انسداد دہشت گردی کے ایک عدالت نے ان کو دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے کے جرم میں سزا سنائی۔ رپورٹ میں درج ذیل مثبت تبدیلیوں کو سراہا گیا ہے، جو حکومت کا ایک بہت خوش آئندہ اقدام ہے۔ مثبت تبدیلیاں یہ ہیں: 2019 میں چند ایک مثبت تبدیلیاں بھی رونما ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر انڈیا کے ساتھ کرتارپور راہداری کا کھولا جانا، جس سے سکھ یاتریوں کو پاکستان کے اندر پنجاب میں موجود گردوارہ دربار صاحب کی زیارت کی اجازت دی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے پہلی سکھ یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھنا اور سیالکوٹ میں ایک ہندو مندر کو دوبارہ سے کھولنا اور اس کی آرائش و زیبائش کرنا شامل ہے۔ جنوری 2019 میں عدالت عظمیٰ نے توہین رسالت کے سلسلے میں آسیہ بی بی کی بریت کے فیصلے کو برقرار رکھا اور اسی سال بعد میں وہ کینیڈا چلی گئیں۔ ایک احمدی شخص عبدالشکور، جو کہ USCIFR کے ضمیر کے مبنی قیدی پر پروجیکٹ کا حصہ تھا، وہ 2015 میں 8 سال کی سزا سنائے جانے کے بعد مارچ میں جیل سے رہا ہوئے اور اس شخص پر احمدی لٹریچر تقسیم کرنے کے الزامات تھے۔ ستمبر میں عدالت عظمیٰ نے وجیہ الحسن کو رہا کر دیا، جس نے توہین رسالت کے جھوٹے الزامات کے تحت 18 سال کا عرصہ جیل میں گزارا تھا۔ اس سے قبل نیشنل ایکشن پلان 2015 کے تحت صوبائی حکومتوں کی طرف سے مدرسوں کو جامع انداز میں رجسٹر کرنے میں ناکام ہونے کے باوجود اپریل کے مہینے میں حکومت کی طرف سے یہ اعلان کرنا شامل ہے کہ مذہبی انتہا پسندی کو روکنے کے لیے 30,000 مدرسوں کو حکومتی کنٹرول میں لیا جائے گا۔ حکومت نے سال 2019 میں یہ اعلان بھی کیا کہ سال 2021 سے قومی سطح پر ایک مشترکہ نصاب نافذ کیا جائے گا۔ آخر میں کمیشن کی وہ سفارشات پیش کرتی ہوں جو کمیشن نے امریکی حکومت کو کی ہیں۔ ان کے مطابق پاکستان کو مذہبی آزادی کے ضمن میں منظم، مسلسل اور انتہائی ناپسندیدہ خلاف ورزیوں کی بنیاد پر، جیسا کہ بین الاقوامی مذہبی آزادی کے ایکٹ IRFA میں واضح کیا گیا ہے، خصوصی تشویش کا حامل ملک قرار دیا جائے۔ IRFA کی سیکشن 405C کے تحت حکومت پاکستان کے ساتھ ایک واجب التعمیل معاہدہ کیا جائے۔ مذہبی آزادی کے خلاف ورزیوں کے سدباب کے لیے ٹھوس اقدامات کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ مذہب یا عقیدے کی وجہ سے جیل میں ڈالے گئے توہین رسالت کے قیدیوں اور دیگر افراد کو رہا کیا جائے۔ توہین رسالت اور احمدی مخالف قوانین کو منسوخ کیا جائے اور جب تک ان کی تصحیح کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا، توہین رسالت کو قابل ضمانت جرم بنانے کے لیے اصلاحات کا قانون بنایا جائے۔ الزام عائد کرنے والوں سے شہادت طلب کی جائے۔ پولیس اہلکاروں کے ذریعے تفتیش کو یقینی بنایا جائے۔ حکام کو بے بنیاد الزامات مسترد کرنے کا اختیار دیا جائے اور ضابطۂ فوجداری کی ان دفعات کا اطلاق کیا جائے اور دروغ حلفی اور جھوٹے الزامات کو جرم ٹھہراتی ہیں۔ اقلیتوں کو اکثر اوقات پہلے ہی سے نشانہ بنانے والی انتہا پسندانہ بیان بازی کا سدباب کیا جائے، جبکہ اظہار رائے کی آزادی کا تحفظ فراہم کیا جائے اور تعلیمی نصاب سے مذہبی اقلیتوں کے بارے میں کسی بھی امتیازی مواد کو نکال دیا جائے۔ عدالت عظمیٰ کے 2014 کے فیصلے کی روشنی میں اقلیتوں کے حقوق کے لیے ایک قومی کمیشن تشکیل دیا جائے اور شناختی دستاویزات سے مذہب سے متعلق شخصی شناخت کو نکال دیا جائے۔ یہ کمیشن اب بن چکا ہے۔ مذہبی آزادی کی شدید خلاف ورزیوں کے ذمہ دار حکومت کے اداروں، اہلکاروں پر پابندی لگائی جائے اور ایسے افراد کے اثاثہ جات منجمد کیے جائیں یا انسانی حقوق سے متعلق مالی اور ویزا کے اختیار کے تحت مخصوص مذہبی آزادی کے خلاف ورزیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے امریکہ میں ان کے داخلے پر پابندی لگائی جائے۔
امریکہ کے محکمہ داخلہ کے موجودہ پروگرام کے ایک حصے کو خطرات سے دوچار مبنی کمیٹی اور ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے مختص کیا جائے۔ ناظرین، یہ تھا پاکستان سے متعلق رپورٹ کا کچھ حصہ۔ اس میں جن سفارشات کا ذکر کیا گیا ہے، گو کمیشن نے یہ سفارشات اپنی یعنی امریکہ کی حکومت کے سامنے رکھی ہیں، لیکن ایک سفارش پر عمل کے لیے اقلیتی کمیشن کو قائم کر کے حکومت پاکستان نے اشارہ دیا ہے کہ سفارشات قابل عمل ہیں اور وہ ان کی طرف توجہ دے گی۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ ناظرین، یہ تھا پاکستان سے متعلق رپورٹ کا کچھ حصہ۔ اسی میں جن سفارشات کا ذکر ہے، گو کمیشن نے یہ سفارشات اپنی یعنی امریکی حکومت کے سامنے رکھی ہیں، لیکن ایک سفارش پر عمل کر کے اقلیتی کمیشن کو قائم کر کے حکومت پاکستان نے اشارہ دیا ہے کہ سفارشات قابل عمل ہیں اور وہ ان کی طرف توجہ دے گی۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ اب وائس آف جرمنی کے اردو پروگرام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ و ناصر۔